اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحت کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ذرا توجہ دیں، صحت کا موضوع about our health۔ عام طور پر مسجد کے ممبر و محراب سے دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، نماز کی باتیں، جنت اور دوزخ کی باتیں کی جاتی ہیں اور کی جانے بھی چاہیے، مگر کیا دین انہی چیزوں کے اندر محدود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اکثر بیانات میں ہمارے علماء کرام یہ بات بتاتے ہیں، یہ جملہ اکثر اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اکثر آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ What does it mean ضابطۂ حیات؟ سورہ بقرہ کی پہلی جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مکمل ضابطۂ حیات کا اس آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اسلام زندگی کے سارے امور کا احاطہ کرتا ہے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد ہی نہیں، انسانی زندگی، انسانی معاشرے کی زندگی کی وہ ساری چیزیں جن ایک صحت مندی کے ساتھ ایک انسان کو رہنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کا احاطہ قرآن کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کرتی ہے۔ معاشیات کا موضوع اور صحت کا موضوع، یہ دو ایسے موضوع ہیں جن پر جتنی توجہ دینے کی ضرورت تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہم نے جس طرح توجہ دینی چاہیے تھی صحت کے تعلق سے اور معاشیات کے تعلق سے، صحت اچھی نہیں ہے تو اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، اگر صحت اچھی نہیں ہے تو اپنی کسی بھی دولت سے وہ کوئی لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ دولت ہے، بہت بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے انسان ہے۔ دین کے تعلق سے ایمان اور عقیدہ صحیح ہونے کے بعد اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے لیے صحت ایک بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ What does it mean ہلاکت میں مت ڈالو؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، زندگی کے مسائل سے پریشان ہو کر یا تو پھانسی لے لیتا ہے، سمندر میں کود جاتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، اور یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے کہ زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سب کچھ دے کر، زندگی کی ساری کمائی دے کر بھی زندگی کا ایک لمحہ زندگی کے ختم ہونے کے بعد حاصل نہیں کر سکتے، چاہے دنیا کا کتنا ہی طاقتور ترین انسان ہو، دنیا کا کتنا ہی مالدار ترین انسان ہو، زندگی کی یہ نعمت کا ایک لمحہ حاصل نہیں کر سکتا۔ چند لمحے اسے ڈاکٹر آکسیجن پہ رکھ کر اس کو مصنوعی زندگی دے سکتے ہیں،
مگر زندگی کا ایک لمحہ، ایک منٹ بھی وہ اپنی ساری ضرورت بھی دے کر حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو دی ہے اس کو صحت مندی کے ساتھ گزارنے کے لیے کچھ اصول ہیں۔ زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحت کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں وافر مقدار میں ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ سب سے پہلے زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بے حساب ایسی ہوا دنیا کے اندر پھیلا دی۔ اگر یہی ہوا انسان بوٹل میں بھر لیتا ہے آکسیجن کے نام سے تو کتنے لاکھوں روپے ڈاکٹر آپ سے چارج کرتے ہیں۔ دوسری بہترین چیز زندگی کے لیے ضروری ہے وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کے اندر پانی کا اتنا ذخیرہ، there is only one source of water، بارش سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی پانی موجود ہوتا ہے صرف اور صرف بارش کے ذریعے سے زمین کے اندر اسٹور ہوتا ہے، سمندر میں جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکولیشن کا ایسا نظام بنایا کہ آپ کو بہترین پانی نصیب۔ غذا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی آپ کی صحت کو باقی رکھنے کے لیے جتنی منرلز کی ضرورت ہے، وٹامنز کی ضرورت ہے یا جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ صحت مند آدمی تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، گھوڑے کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کے میلوں سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سارے صحابہ کرام بھی انتہائی صحت مند تھے۔ بیمار کس وقت ہوتے تھے؟ جب کسی جنگ میں شریک ہو کر زخمی وغیرہ ہو جاتے تھے، اس وقت جنگ کے زخم وغیرہ آ جاتے تھے، ورنہ عام طور پر غذا کیا تھی ان کی؟ یہ موضوع جو ہے ذرا تفصیل طلب ہے، چند منٹ کی نشست میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں مطلب اللہ نے زندگی دی، موقع دیا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت قرآن شریف کے اندر کن غذاؤں کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن غذاؤں کو حرام قرار دیا ہے اس میں عبادت کے پہلو کے ساتھ انسانیوں کے لیے مضر صحت چیزیں ہیں۔ شراب ہے، خنزیر ہے یا جن جانوروں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ موجودہ میڈیکل سائنس نے ثابت کر کے بتایا کہ یہ ساری چیزیں، یہ غذائیں انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ ان کو کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ غذاؤں کا ذکر ہے، بہت ساری غذاؤں کا۔ والتین والزیتون، تین کی قسم کھائی، کسی اور چیز کی قسم نہیں۔ اسی طرح شہد کے بارے میں آیا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یاد رکھو روزانہ ایک گلاس میڈیم پانی کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کر آپ روزانہ پیا کریں، آپ کے بدن کی بہت ساری کمیوں کو جو ہے اس سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ حضور اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ، ایک کتاب ہے ڈاکٹر خالد نام ہے ان کا، انہوں نے لکھے طب نبوی اور جدید سائنس۔ طب نبوی اور جدید سائنس، اس کا نام ہے طب نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند رہنے کے لیے جن دواؤں کو اور کس طریقے سے زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بتایا۔ بہت بہترین کتاب ہے، پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ ہم کو ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے مگر کتابیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اپنی صحت کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کہ ان کو کس طریقے سے صحت مند رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذاؤں کے اندر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کیا کرتے تھے غذا میں؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غذا میں گوشت تھا، کھجور تھا، بکری کا دودھ ہوتا تھا۔ کھجور جو ہے یہ مکمل غذا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک عربوں کی غذا کا جو دار و مدار صرف کھجور اور دودھ پر ہوتا تھا۔ اس وقت تک پیٹرول کی دولت نہیں نکلی تھی، انتہائی صحت مند اور طاقت ہوا کرتے تھے۔ صرف 3 چیزیں، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، بکری کا گوشت، بکری کا دودھ اور کھجور۔
جو چیزیں جو احباب کھجور نہیں کھا سکتے ان کے لیے ایک چیز کا تذکرہ آتا ہے، نبیز کا تذکرہ آتا ہے۔ واٹ از نبیز؟ کھجور کو رات کو آپ پانی میں بھگا کے رکھ دیں، ایک گلاس پانی میں 5 دانے کھجور بھگا کے رکھ دیں، صبح کو ان کو مسل دیں، اس کو فلٹر کر کے پی جائیں، آپ کے بدن کی ساری غذائیت کو وہ جو ہے مطلب وہ مکمل کرے گا۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی کے لیے سب سے بہترین پانی کون سا پانی ہوتا ہے؟ نیچرل واٹر ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، آج سے 1500 سال پہلے قرآن نے بتا دیا زندگی جو ہے پانی سے ہے۔ پانی کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ نمو جو ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، یہ جو آج کل سالوں وغیرہ جا کے سیٹلائٹ وغیرہ جا کے مریخ کے اوپر مارس کے اوپر جا رہے ہیں، کس چیز کی تلاش میں؟ سب سے پہلے پانی کی تلاش ہوتی ہے۔ ہم گمراہ کرنے والوں کی بہت جلد گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی مطلب مس گائیڈ کرنا ہوتا ہے ہم کو، بہت جلدی مس گائیڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو پانی، فلٹر پانی، بسلری پانی وغیرہ کے نام سے آج ہم جو پی رہے ہیں، آج میری بات سن لیں، بسلری واٹر کا لے لیں، اپنے کنویں کے اندر جو پانی ہے وہ پانی لے لیں، کسی بھی آتھینٹک لیبورٹری میں جا کر چیک کرائیں، بتائیں، پوچھیں اس کو کہ کون سا پانی جو ہے سب سے زیادہ صحت مند ہے، which is the healthy water, which is the full of the minerals, مطلب صحت کے لیے منرلز کی ضرورت ہے کس پانی کے اندر ہے۔ ہم کو ہر چیز کنزیومرزم میں آ گئی ہے، ہر کمپنی اپنا پروڈکٹ جو ہے مختلف ناموں سے آپ کو گمراہ کر کے مختلف ہیرو اور کبڈی کرکٹ کے ہیرو اور فلمی ہیروئنوں کے تصویریں دیکھ کے آپ کو بتایا جاتا ہے دس از RO واٹر، دس از ویری گڈ فار یور ہیلتھ، اٹ از مسٹ فار یور ہیلتھ، مگر ہم سوچتے نہیں ہیں جو نیچرل واٹر قدرت نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ نیچرل واٹر صحت کے لیے یورپ والے نیچرل واٹر پیتے ہیں، یہ جو RO واٹر اور یہ جو فلٹر واٹر کس کے لیے ہے پتا ہے آپ کو؟ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ وہ واٹر کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، ان کے اندر اتنا منرلز ہوتا ہے، بہت ہارڈ واٹر ہوتا ہے، pH ویلیو اور کنڈکٹیوٹی ویلیو، اس کی منرلز ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے ذہن کو کام میں لاتے ہوئے یہ جو RO سسٹم اور جو فلٹر سسٹم اپنایا گیا ہے۔ اب کمپنی والوں نے اشتہار دیا، کروڑوں روپیہ خرچ کیے، کچھ ہیروئنوں کے ہاتھ میں پانی کے گلاس دے کے ہم کو گمراہ کیا گیا کہ یہ پانی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے کسی بھی گھر میں کوئی فلٹر نہیں تھا، کوئی محنت نہیں، دوڑ کے نہیں جاتے تھے اپنی صحت کے لیے۔ کسی کا BP ہائی ہے تو کسی کا لو ہے، کسی کو ہارٹ پرابلم ہے، کسی کو کڈنی پرابلم ہے، پتہ نہیں، زندگی مختلف قسم کے مسائل میں ہم کو کسی نے گمراہ کیا کہ یہ جو ملٹی گرین جو ہوتا ہے یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ اب وہ جو کمپنی کے بنائے ہوئے کوئی بھی شخص ان کمپنیوں میں جا کر دیکھ لے، اپنے آٹے کو صحت مطلب زیادہ دیر تک سیف رکھنے کے لیے جو پریزرویٹو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو عام طور میں آپ آٹا جو ہوتا ہے آپ لے جا کے گھر میں رکھ دو، تھوڑے دنوں کے اندر اس کے اندر برٹ پڑ جائے گا، کیڑا پڑ جاتا ہے۔ ابھی جو پیکٹ جو آپ لاتے ہیں کمپنیوں کا، اس کے اندر کیڑا کیوں نہیں پڑتا ہے؟ انہوں نے اس کے اندر سے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے ایسی دوائیں ملائی ہوئی رہتی ہیں اور آپ کی غذا کے لیے بھی، آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ نیچرل طریقے زندگی ہم نے بھلا دیا، اور دوسرے جو ہم کو دین کے معاملے میں جیسے ہم کوشش نہیں کرتے، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، کسی نے کچھ بتا دیا، اسی طرح غذاؤں کے بارے میں بھی، صحت کو باقی رکھنے کے لیے بھی قرآن اور حدیث نے جو اصول ہم کو دیے ہیں ان اصول کو اپنانے کا نتیجہ ہے۔ آج دوسرے قوموں میں دیکھو، ہماری قوم کے علاوہ کوئی بھی آپ کو اوور ویٹ ملے گا، بہت کم اوور ویٹ ملے گا۔ کسی کو گلاس دیکھیں گے آپ آنکھوں میں لگائے ہوئے، کسی کو جو ہے کتنوں کی تعداد جو ہے ہاسپٹلس کے اندر، وہ جو نرسنگ ہومز کے اندر کن کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ بہترین گھروں میں رہتے ہیں، بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین زندگی
سمجھنا آپ کو یہ سب کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی کہ محنت کرنا ہے، وقت پہ سونا ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے عادت کیا ہو گئی ہے؟ رات بھر جگنا اور 12-1 بجے تک جو ہے سوتے رہنا. خدا کا اصول ہے جو بھی قدرت کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے ہی قرآن پڑھتا رہے، کتنی ہی دعائیں پڑھ کے پھونکتا رہے، جب تک قدرت کے اصولوں کو توڑ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، کبھی وہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بہرحال میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. آپ کو تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کیا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہی زندگی ہے جسے قرآن نے ہم کو گزارنے کے لیے کہا ہے؟ کیا یہ وہی طریقہ ہے زندگی کا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر بتایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. صرف نماز روزے میں اتباع نہیں کرنا، زندگی کے سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ زندگی، سادہ کھانا، سادہ گھر، سادہ طرز رہائش، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، غصہ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں انسانوں کی صحت کو خراب کرنے والی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس سلسلے کی اور بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی اگر زندگی باقی رہے گی. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.